آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فردوس عاشق ایوان کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ فردوس عاشق ایوان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے والدین کون تھے، کیا کرتے تھے، فردوس کے کتنے بہن بھائی ہیں، کیا کرتے ہیں، جب فردوس کی بہن کو جہیز میں بھینس دی گئی، پورا واقعہ کیسے ہے، فردوس کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، یہ کتنی پڑھی لکھی ہیں، شادی کس سے کی، اولاد کتنی ہے، ان کو لوٹا کیوں کہا جاتا ہے، انہوں نے کتنی سیاسی پارٹیاں بدلیں اور کیوں بدلیں، کاف لیگ سے لے کر استحکام پارٹی تک، جانیے مکمل کہانی۔ والدین: فردوس کے والد ملک عاشق حسین ایوان پیپل پارٹی کے سیاستدان تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا کافی سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ فردوس کئی بار اپنے والد کا حوالہ دیتی رہی ہیں۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی تھا۔ فردوس خود بتاتی ہے، میرے والدین دونوں بالکل ان پڑھ تھے، مگر میری ماں کا VN PhD والے سے بھی زیادہ تھا۔ باپ کی طرف کے خاندان میں لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا رواج نہیں تھا۔ رشتہ دار لڑکیوں کی جلد شادی کروا دیتے تھے، مگر شریفہ بی بی اس نظام کے خلاف دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ فردوس اپنے خاندان کی پہلی لڑکی بنی جو اسکول، کالج اور پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج تک گئی۔ دسمبر 2022 میں شریفہ بی بی کا انتقال اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں طویل علالت کے بعد ہوا۔ ان کا جنازہ سیالکوٹ کے آبائی گاؤں میں ادا کیا گیا۔ آج بھی فردوس اپنی والدہ کے نام سے منسوب ہسپتال چلاتی ہیں، جہاں غریب اور نادار مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ بہن بھائی: وہ مجموعی طور پر 7 بہن بھائی ہیں، جن میں 3 بہنیں اور 4 بھائی شامل ہیں۔ ان کے 4 بھائیوں میں سے ایک سگا بھائی ہے، باقی 3 سوتیلے بھائی ہیں۔ فردوس نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا، جب ان کی بہن کی شادی ہوئی تو خاندان کی پرانی روایت کے مطابق جہیز میں بھینسیں بھی دی گئی اور بھینسوں کے پاؤں میں سونے کے کنگن پہنا کر بھیجا گیا۔ یہ بات سن کر سوشل میڈیا پر کافی ہنسی مذاق ہوا، مگر فردوس نے کہا کہ یہ ان کے خاندان کی پرانی روایت ہے۔ کچھ ذرائع میں ان کے بھائی ملک اعجاز حسین، ملک خالد ایوان اور میاں اعجاز کا ذکر ملتا ہے۔ فردوس نے ندا یاسر کے شو شان سحر میں اپنی بہن بھائیوں کی کچھ تصاویر بھی شیئر کی تھی۔ ابتدائی زندگی: فردوس نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور چلی گئی اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج فار وومن سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ میڈیکل کالج سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد انہوں نے سر گنگا رام ہسپتال لاہور میں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے شیڈ یعنی سوسائٹی فار ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسچینج نامی NGO کی بنیاد رکھی۔ اس کے تحت شریفہ بی بی میموریل ہسپتال چل رہا ہے۔ غریب مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور بزرگوں کے اولڈ ایج ہوم کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ شادی: فردوس عاشق ایوان کی شادی ملک امجد ایوان سے ہوئی۔ وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں، یعنی زیادہ تر وقت ملک سے باہر رہتے ہیں۔ فردوس نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر ان کے آزاد مزاج کو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان کئی مرتبہ لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر چونکہ ان کا غصہ وقتی ہوتا ہے، اس لیے گھر والے اب عادی ہو چکے ہیں۔ ایک مشہور انٹرویو میں فردوس نے خود اعتراف کیا تھا کہ انہیں شادی پر 200 تولہ سونا ملا تھا، مگر وہ سونا کم پہنتی ہے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، مجھے سونے سے محبت نہیں، آپ نے مجھے کبھی زیادہ سونا پہنے نہیں دیکھا ہوگا، اتنا سونا پہن کر مجھے لگتا ہے کہ میں کارٹون ہوں۔ اس شادی سے ان کے 2 بچے ہیں۔ بعض انٹرویوز میں بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اتنی پارٹیاں کیوں بدلیں؟ فردوس آپا 2002 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے خواتین کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی بنی۔ چودھری امیر حسین اس وقت قومی اسمبلی کے طاقتور اسپیکر اور کاف لیگ کے مرکزی رہنما تھے۔ حلقہ NA 111 ان کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا، جبکہ فردوس عاشق ایوان اسی حلقے میں براہ راست عوامی سیاست کرنا چاہتی تھی۔ فردوس عاشق ایوان نے اگلے عام انتخابات میں اسی حلقے سے براہ راست جنرل نشست پر الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دی، جس سے چودھری امیر حسین کے ساتھ ان کا سیاسی تصادم شروع ہو گیا۔ جب یہ تنازع مسلم لیگ کاف کی مرکزی قیادت کے سامنے پہنچا تو انہوں نے اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین کا ساتھ دیا۔ 2007 کے اواخر میں فردوس نے پاکستان پیپل پارٹی سے رابطے کیے۔ 2008 کے عام انتخابات میں فردوس عاشق ایوان نے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر اپنے سیاسی حریف اسپیکر چودھری امیر حسین کو تقریباً 78,000 سے زائد ووٹ دے کر بھاری مارجن سے شکست دی، جس کے نتیجے میں وہ وفاقی وزیر اطلاعات کے منصب پر فائز ہوئیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں شکست کے بعد پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کا سیاسی اثر تیزی سے ختم ہونے لگا۔ فردوس عاشق ایوان نے محسوس کیا کہ پنجاب میں روایتی مسلم لیگ نون کا مقابلہ صرف تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے۔
مئی 2017 میں انہوں نے بنی گالہ میں عمران خان سے تفصیلی ملاقات کی اور باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ مئی 2023 کے واقعات کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران میں انہوں نے پی ٹی آئی کو خیرآباد کہہ دیا اور جہانگیر ترین کی قیادت میں بننے والی نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی۔ فردوس عاشق ایوان کی لڑائیاں۔ نمبر 1، 2021 میں ایکسپریس نیوز کے شو کل تک کے دوران پاکستان پیپل پارٹی رہنما قادر مندوخیل کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، جس پر فردوس عاشق ایوان نے انہیں تھپڑ مار دیا اور گریباں پکڑ لیا۔ نمبر 2، عام انتخابات 2024 کے دوران این اے 70 سیالکوٹ کے ایک پولنگ سٹیشن پر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی اور انہوں نے اہلکار کو تھپڑ دے مارا، جس پر ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی۔ نمبر 3، سیالکوٹ کے رمضان بازار کے دورے کے دوران انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو میڈیا کے کیمروں کے سامنے سخت سست کہا اور بھاگنے کا طعنہ دیا، جس پر بیوروکریسی اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ نمبر 4، دوستو یہ واقعہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میزبان جاوید چودھری کے دوران پیش آیا۔ بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب کشمالہ طارق نے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کی سیاسی وابستگیوں پر سوالات اٹھائے اور الزام لگایا کہ انہوں نے اقتدار اور عہدوں کی خاطر پاکستان مسلم لیگ کاف کو چھوڑ کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کشمالہ طارق کا موقف تھا کہ جس نشست سے وہ منتخب ہوئی تھی، پارٹی چھوڑنے کے بعد انہیں اخلاقی طور پر اس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اس تنقید پر فردوس عاشق ایوان شدید مشتعل ہوئی اور انہوں نے دفاعی انداز اپنانے کے بجائے براہ راست جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی پارٹی لیڈر کے ڈرائنگ روم کے فیصلوں یا بیڈ روم پالیٹکس کے نتیجے میں خواتین کی مخصوص نشست لے کر پارلیمنٹ تک نہیں پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آبائی حلقوں کی سڑکوں اور میدان میں گئی، مخالفین کا سامنا کیا اور عوام کے براہ راست ووٹ حاصل کر کے جنرل سیٹ جیتی۔ اس جملے کے بعد بحث مکمل طور پر سیاسی دائرے سے نکل کر ذاتی الزامات اور اخلاقیات کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ کشمالہ طارق نے سخت لہجے میں جواب دیا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان تکرار بڑھتی گئی۔ شو میں موجود دیگر مہمانوں نے اس نازیبا اور غیر پارلیمانی زبان پر شدید مایوسی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ میزبان جاوید چودھری کو شو سنبھالنے اور ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے بار بار مداخلت کرنا پڑی۔ جب دونوں رہنماؤں کے درمیان آوازیں اونچی ہوئیں اور ذاتی جملہ بازی شروع ہوئی تو جاوید چودھری نے بار بار بیچ میں بولتے ہوئے کہا، 1 منٹ ایک ایک کر کے بات کریں، کشمالہ جی پلیز سن لیں اور ڈاکٹر صاحبہ پلیز آرام سے بات کریں۔ جب دونوں طرف سے تلخ کلامی اور شور شرابہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور پینل پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو انہوں نے پروگرام میں وقفہ لینے کا اعلان کر کے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ۔